ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 6 جو ہے اس کو مطالعہ کرنے والے ہیں، اور اس کے نوٹس آلریڈی میں نے گروپ کے اندر سینڈ کر دیے ہیں۔ وہ اس لیے تھا تاکہ جو لوگ گروپ میں موجود ہیں وہ جان سکیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہونے والا ہے، اور اس کو ہم ذرا وضاحت کے ساتھ جو ہے آج پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑی اہم آیت ہے اور ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے اس کے میننگز کے بارے میں بھی اور ترجمے کے بارے میں بھی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور للذین، واسطے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا یعنی کافر ہوئے۔ کافروں کے جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف فے رے ہے، جو جس کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، مطلب کفر کا معنی انکار کرنا، ناشکری کرنا، ایمان نہ لانا، یہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بربہم، رب ورڈ ہے، جو ربہم ہے اس کا روٹ ورڈ ہے رب، اور رب کیسے، رے بے، رب کیا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ کہاں سے پالنے والا، جیسے کہ ایک ذرے سے جو ہے آپ کو تکمیل تک پہنچانے والا ہو، اس کو رب کہا جاتا ہے، جو آپ کو ہر وقت آپ کی مدد کے لیے موجود ہو، جو جانتا ہو کہ آپ کا جو ہے ماضی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہے، وہ ہر لمحے آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر لمحے آپ کے ساتھ وہ رب ہے، وہ ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عذاب، عذاب، آئین زے بے، عذب، اس کا معنی ہے سزا۔ جہنم، جیم ہے نون میم، جہنم یعنی دوزخ۔ بئس المصیر، بئس، بے، یہ اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بری، اور مصیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ یا جگہ، انجام کے معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں آپ کو دو باتیں نظر آئی، ایک کفر، اور اس کا انجام کیا ہے، جہنم، جو کہ ایک بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کفر کو سمجھیں گے کہ کفر کیا چیز ہے، اور پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کے بارے میں جانیں گے آج کی آیت میں۔ کفر ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چھپانا یا انکار کرنا۔ تو اسلامی اصطلاح میں کفر سے مراد وہ حالت یا عمل ہے جس میں کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی کہ اللہ کے واحد ہونے کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قدرت، اس کے رسولوں اور ان کے لائے ہوئے پیغام سے انکار کرتا ہے، اور ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور کفر کی مختلف اقسام ہیں جن کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم نے کفر کی 5 اقسام کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ سب سے پہلے کفر انکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنا، نبی اور رسولوں کے پیغام سے انکار کرنا۔ اور کفر جحود ہے جس کا معنی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دل میں یقین تو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن زبان سے اس کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ ابلیس جو جانتا تھا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے، احکامات کو جانتے ہوئے کہ ہمیں کیا جو ہے حکم دیا گیا، اس کو جانتے ہوئے بھی آپ انکار کرتے ہیں، تو کفر جحود ہے۔ کفر نفاق ہے، کفر نفاق میں یہ ظاہری طور پر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن دل میں اسلام سے ریلیٹڈ نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال ہے منافق، تو یہ کفر نفاق ہے۔ اس کے بعد کفر شکر ہے، اور کفر شکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار ہے، ان کو چھپانا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کا شکر نہ ادا کرنا، اور نعمتوں سے عملی طور پر جھٹلانا شامل ہے۔ پھر کفر شریک ہے، یعنی کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت کا مستحق سمجھنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یا اس کی ذات یا صفات میں کسی کو برابر ملانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی تعریف کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس کو پکارنے کا حکم دیا ہے، وہاں آپ کسی اور سے مدد طلب کرو، کسی اور کو پکارو، تو وہ کفر جو ہے شرک میں آتا ہے. اس کے بعد کفر کے اثرہ ہے. اگر کفر کے اثر کی بات کریں تو کفر کا اثر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، اور جو انسان کفر کرتا ہے آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اصل میں ہمیں اپنی زندگی سے کفر کو ختم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن میں اور کافر میں کیا چیز واضح ہے. جو مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لائیں. اور اس کے بعد ایک اور جگہ سے ہمیں حدیث جو ہے اس سے میں ملتا ہے صحیح بخاری کی: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے اور دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے. اس میں رویے اور چیزیں سب کچھ آ جاتی. اور پھر نماز ہے، ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اور شرک و کفر میں کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے. یعنی کہ کیا معنی ہے اس کا؟ آدمی کون؟ مومن. مومن جو ہے وہ نماز ادا کرنے والے ہیں، اور کافر کیا ہیں؟ وہ انکار کرنے والے ہیں، نماز کو ترک کرنے والے ہیں. تو نماز کی بہت اہمیت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا کہ کہیں ہم نے اپنی زندگی سے نماز کو تو نہیں ختم کر دیا، کیونکہ نماز اگر ہم نہیں پڑھتے تو پھر ہم مسلمان یا مومن اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے یہ چیز میں تھے کہ وہ باقی تمام چیزوں کے میں اتنی زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، لیکن نماز میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بجائے صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں جو ہے اسلام کے دائرہ میں شامل ہو گیا اور مسلمان ہوں، ہمیں اپنے عمل سے، اسپیشلی نماز سے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسپلن میں لے کر آنا ہے اور نماز قائم کرنی ہے. اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے. تو جہنم میں کیسی خوفناک اور ہولناک جگہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں جو ہے وہ تفصیل سے دیا گیا. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور گناہ گاروں کے لیے آخرت میں سزا کے طور پر تیار کیا. اور اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں تو ہمیں جہنم کی مختلف صفات ملتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے رکھی ہے، انجام جو ہے اس سے ڈرایا گیا ہے. جہنم کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی شدید اور انتہائی تکلیف دینے والی جگہ ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ہے: بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ نہایت ہی شدید اور ہولناک ہے، اور اس کا ایندھن کون ہے؟ دو چیزیں، انسان اور پتھر. اسی طرح جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک خاص مقرر کیا گیا ہے. یعنی جہنمیوں کے لیے ہر دروازے میں سے ایک مقرر ہے. جہنم کے جو 7 دروازے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو گناہ گار ہوں گے مختلف درجات کے عذاب ان کو دیے جائیں گے. پھر ان کے جہنم کے نگران فرشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا قرآن مجید میں: اس پر سخت اور شدید مزاج والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. تب اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے تعینات کیے ہیں جہنم میں سزا دینے کے لیے، وہ اپنا کام پوری فرما برداری سے کرتے ہیں، اور وہ بالکل بھی نافرمان نہیں. اور اللہ تعالیٰ جیسے ان کو حکم دیں گے وہ ویسے ہی لوگوں کو سزا دیں گے.
تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی، کوئی لین دین کا کام نہیں ہوگا، کوئی سفارشیں نہیں چلیں گی، اور نہ ہی نرمی دکھائی جائے گی۔ اور جو جہنم کی سزا ہے اس کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اتنے زیادہ وہاں شعلے ہوں گے بھڑکتے ہوئے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہیں، جتنے محل۔ ایک جو آگ کا شعلہ ہے وہ ایک محل کے جتنا بڑا، تو یہ کتنا بڑے اور خوفناک بیان ہے انسان کو جلا دینے والی آگ کے بارے میں۔ اور جو جہنمی ہیں ان کی خوراک کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ ان کے لیے وہاں کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑ کے، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اب جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے جہنمیوں کو، تو ان کے لیے کانٹے دار جو ہے وہ جھاڑ ہوں گے وہاں پر صرف، جن کو وہ اپنی بھوک کے عالم میں کھانے کی تو کوشش کریں گے، لیکن وہ کوئی خاص ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، ان کو کوئی توانائی نہیں دے گی۔ ان کے لیے پانی کیسا ہوگا؟ اگر وہ مدد مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی دیا جائے گا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ہم یہ دیکھیں کتنے سخت عذاب ہے، اللہ اکبر۔ جہنم میں سب سے جو ہلکا عذاب ہے اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھلے گا جیسے ہنڈیا ابلتے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب ہے یہ، اور پھر بھی اس کو کیا کہا گیا؟ سب سے ہلکا عذاب۔ تو سوچیے اگر یہ ہلکا ہے تو باقی عذاب کتنے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور یہ سزا کن کی ہے؟ ان کی جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنم میں جن کو ڈالنا ہے ان کے ذکر میں کیا کہا؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اس بھڑکتی آگ کے لوگوں میں نہ ہوتے۔ تو کیا لگتا ہے ہمیں کہ کیا وہ پاگل تھے، دنیا میں سنتے سمجھتے نہیں تھے، بہرے تھے، یا ان کے ذہنی طور پر مفلوج تھے؟ نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے وہ اندھے بھی تھے، گونگے بھی تھے اور بہرے بھی تھے۔ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی۔ جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید ڈھیل دیتے ہیں کہ بس ان پہ سخت عذاب کی تیاری بس کرنا ہے۔ ان کو ہدایت نہیں ملتی، پھر ہدایت ان کے پاس ہوگی بھی تو ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ ان کو لگا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، منہ میں نقص نکالنا شروع کر دیں گے کہ اس میں ہزار خود کمیاں یہ دوسروں کو پڑھاتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہدایت نہیں ملے گی اگر کفر کریں گے تو۔ ہدایت کی باتیں ایسے اوپر سے گزر جائیں گی جیسے بہرے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذہن کام نہیں کرتے۔ تو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کفر نہیں کرنا، کفر سے بچیے۔ اور کفر مومن میں اور کافر میں کیا چیز سب سے پہلے ڈسٹنگوش کرتی ہے؟ نماز۔ نماز کو نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جہنم جو ایک بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بئس المصیر، تو ہمیں اس جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ رکھے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔